بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا قصہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالنے تک کا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد ایک مٹی سے مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی میں گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت پوش ہڈی پٹی کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، عقل، وجدانی جذبات، کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم رکھنے والا ہے، دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے اور ماضی کا حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے جھکنے سے روکا ہے تجھے جبکہ میں نے خود حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مطلب یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے اور آدم خاکی مخلوق ہے، خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم ناری خاکی کو سجدہ کرے، کیا یہ انصاف کے مطابق ہے؟ میں تمام حالاتوں میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مدعے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ ان کی ان فطرتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر وجہ کر دیا، اور جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق اور پیدا کرنے والا ہونے کی وجہ سے اس کے احترام سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا ہے اور یہ نہ سمجھا کہ مجھ کو تیری جہالت نے حقیقت کے سمجھنے سے عزیز بنا دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے جب اللہ سے مہلت کی طلب کی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تکبر کرنے اور رعونت اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دیں اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دیں۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھے ردائے درگاہ کر دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی
میں بھی آدم کی اولاد کی راہ میں آؤں گا اور ان کے سامنے، پیچھے، آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر کے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میرے سامنے سے دور ہو جا اور جہنم کا انتظار کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی شفقت سے اس طرح نوازا گیا کہ وہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم فرشتے زمین پر اللہ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں کو جانتے ہوتے اور قدرت نے جو خواص اور علم دیے ہیں ان سے ایک ساتھ واقف ہوتے، اس لیے کہ ہم نہ کھانے پینے سے محتاج ہیں اور زمین میں دی گئی روزی اور خزانوں کی کھوج نہ کرتے، نہ مرض کا خوف کی، نہ قسم کی دوائیوں کی چیزوں کی خاصیتیں، کامیاں ملاوٹوں، طبعی چیزوں کی، آسمانی باتوں کے فائدے اور اسی طرح کے بہت طرح کی باتوں، قیمتی علوم اور فنون کے بھید اور اس کی حکمتوں کو جان سکتے۔ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے ہی موزوں تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نعمت الہی کا صحیح حقدار ادا کرے۔ حضرت آدم کا جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا زوجہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منوس اور غم سوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل سے اطمئنان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت دی گئی کہ وہ جنت میں رہ سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام اور سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان نے ظہور کیا اور یہ بھولا بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے بہت کہنے پر وہ پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ انسانی ضرورتیں ابھرنے لگیں، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد جلد آدم علیہ السلام اور حوا دونوں اپنے پتوں سے سطر ڈھکنے لگے۔ انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا سطر استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم آخر آدم تھے، اللہ کے دربار میں مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو توالیوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کی کوشش کے بجائے اپنی غلطیوں سے شرمسار ہو کر اسے قبول کیا
کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ تمرد و سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تجھ کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک کے زمین پر ہی قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت میں اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور لاگوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو، اور اپنی مقرر کی گئی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو۔ اسی طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر پہلا قدم رکھا۔